تو اسی 15ویں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس 15ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ اسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری صورت سورہ کہف۔ تو دونوں ہی صورتوں میں بہت زبردست، بہت پیارے پیارے خوبصورت مضامین ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو مختصر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہاں ابتدائی آیات میں معراج کا قصہ بیان کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں اسراء اور معراج، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص سفر نوازا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ان کو سفر کرایا گیا، اور پھر اس کے بعد 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے معراج پہ ان کو سفر کرایا۔ تو اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہوا، اس کے بعد معراج اسے کہتے ہیں جو مسجد اقصی سے 7 آسمان اوپر آسمانوں کی طرف ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خاص انعام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی فضیلت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لیلن کا ذکر ہے کہ ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا وہ 40 دن میں طے کیا جاتا تھا، سفر 40 دن، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل سفر 40 دن کا سفر رات کے کچھ ہی حصے میں طے کروا دیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان اوپر لے کے جایا گیا۔ اس کے بعد رستے میں، یعنی پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جو مسافت طے کر رہے تھے، وہاں مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، اور وہاں نماز جیسی اہم عبادت جو ہے وہ اس کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ نماز جو ہے وہ آپ پہ فرض کی گئی۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، وہ سب آپ جانتے ہیں پورا واقعہ، کہ پھر مختصر کر کے وہ اینڈ میں 5 نمازیں جو ہے وہ ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھیں کہ اجر اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کی جگہ 50 کا ہی دیتا ہے۔ انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے لیکن اجر اس کو 50 کا ملتا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا گمان ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ ایک خواب میں ایک روحانی سفر کرایا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جسم کے ساتھ ذاتی طور پہ ان کو یہ پورا سفر کرایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد اس صورت میں آگے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ ان کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، اور بہترین انداز سے حقوق ادا کیے جائیں، اور اس کے بعد بھی بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کی جائے۔ کس حد تک خدمت کی جائے وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو آپ نے اف تک نہیں کہنا۔ اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، اس میں صبر کر کے ان کی بات کو مان لینا ہے، ان کی بات کو تسلیم کر لینا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا وہ دونوں۔ اب یہاں ایک کی بات کیوں کی گئی؟ دیکھیں، اگر دونوں ماں باپ بڑھاپے میں پہنچیں گے، اگر ماں کو کوئی تکالیف ہیں، باپ کو کوئی پریشانیاں ہیں، تو وہ ماں سے ڈسکس کر لیتا ہے، ماں سے شیئر کر لیتا ہے۔ لیکن ایک کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر باپ چلا گیا دنیا سے بڑھاپے میں، اور ماں صرف بڑھاپے میں رہ گئی، اب اس کو جتنی پریشانیاں ہوں گی، جتنے مصائب، جتنی تکالیف ہوں گی، وہ کس سے شیئر کرے گی؟ وہ اپنے شوہر سے، یعنی ہمارے باپ سے شیئر کرتی تھی، وہ اب کس سے شیئر کرے گی؟ تو اسی لیے جب کوئی اکیلا ہو ان دونوں میں سے ایک، تو پھر اس کا خاص خیال رکھو، اور اس کو اف تک نہیں کہو، اور اپنے
بازو پست کر دو رحمت کی، یعنی اپنے جو بازو ہیں تمہارے جو ان کے ساتھ اخلاق ہیں، رحمت کے اخلاق ان کے ساتھ پیش آؤ. تو اچھا بہترین جو ہے وہ رویہ والدین کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. وہ تمام چیزیں کہ جو زنا کے قریب لے کے جانے والی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے. وہ گندے محلے، وہ بری گلیاں، وہ گندی ویب سائٹس، وہ گندے جتنے بھی مواقع ہیں، جتنے بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں جو آپ کو زنا کے قریب لے کے جا سکتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا. وہ تمام ایسے لوگ، وہ تمام ایسے ایریاز، وہ تمام ایسی جگہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں گیا تو میں برائی کے قریب جا سکتا ہوں، تو آپ کو وہاں بھی نہیں جانا. کیوں؟ انہ کان فاحشہ، یہ تو بہت ہی فحاشی کا کام ہے، برائی کا کام ہے. تو یہاں پہ مومنین کو، ایمان والوں کو یہ زبردست پیاری نصیحتیں کی جا رہی ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا اسی سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ ایک انسان اگر اس دنیا میں سارے کام کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، اپنے اولاد کو اچھی ایجوکیشن بھی دلا رہا ہے، لیکن اگر دین سمجھتے وقت جب دین کی بات آتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، یعنی اندھا بن جاتا ہے. تو فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ یعنی اس کو حق بات نظر ہی نہیں آتی. جہاں قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا تم باتیں لے کے بیٹھ گئے، پھر دین کی کوئی اور بات کرتے ہیں. ہر اس کی محفل میں کھیل مذاق کی بات ہوتی ہے، دنیا داری کی بات ہوتی ہے، پیسے کی بات ہوتی ہے، شہرت کی بات ہوتی ہے، دین کی بات نہیں ہوتی. دین سے وہ بالکل غافل ہوتا ہے. دین جو حق کی بات ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو پھر فرمایا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو آخرت میں وہ پھر در حقیقت اندھا ہوگا. یعنی ایسے شخص کو آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا کہ وہ واقعی کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہوگا. اور ایک اور آیت کو اگر ہم سمجھیں تو ایک بہترین نقطہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ جو اس دنیا میں، بلکہ کہا فی هذه، جو یہاں اندھا ہوگا، جو یہاں اندھا ہوگا. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، تو آخرت کا باقاعدہ لفظ ذکر کیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یعنی آخرت کی اور دنیا کی حیثیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام تک نہیں لیا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ، دنیا نہیں کہا بلکہ کہا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، کہ جو یہاں پہ اندھا ہوگا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، تو وہ آخرت میں بھی پھر اندھا ہوگا. آخرت کی ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہے. آخرت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمیل ہے، خوبصورت ہے اس دنیا کے مقابلے میں. تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس دنیا کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کی کیا اوقات اور کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ کہف میں آپ سب جانتے ہیں کہف یعنی غار. اصحاب کہف کا واقعہ یعنی غار والے جو نوجوان تھے ان کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے جہاں جو ایک سلطنت قائم تھی، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تو وہ وہاں شرک موجود تھا، وہ لوگوں کو غیر اللہ کی طرف لگا کے رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی عبادت نہ کرو بلکہ غیر اللہ کی شرک کرو، اور ایسی بری جو ہے وہ عبادات میں وہ ملوث تھے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، کچھ نوجوانوں کو یہ ہدایت دی کہ تمہارا صرف معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ یہ چیز ان کو بہت پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم عبادت کریں تو یہی اصل ہے. تو وہ جو کچھ نوجوان تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کہیں جمع ہو جاتے، اور یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی کہ بھائی ایسا ہے کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ ہمارے دین سے پھر کے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے ان نوجوانوں کو بلایا. اب یہاں نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے پر، کس طرح وہ ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر.
بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سب بتایا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح. تو بادشاہ نے ان کو بالکل منع کیا کہ بالکل ایسا نہیں کرنا. تو وہ لوگ جو ہے، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ لوگ بالکل پھر گئے ہوں گے، نہیں، وہ لوگ اپنے دین پہ ڈٹے رہے، اور وہ لوگ انہوں نے مختلف جگہوں پہ عبادت کرنا شروع کر دی کہ لوگوں سے ہم نظریں بچا کے عبادت کریں، یعنی ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارے دین پہ، ہمارے عقائد پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. تو اسی طرح پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم، ایسا وقت آ گیا کہ اب تمہیں آزمائش کا بہت زیادہ وقت آ رہا ہے، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ اب ایک غار کی طرف چلے جاؤ اور غار میں جا کے عبادت کرو. تو وہ جوان جو تھے، فتیہ کا لفظ آیا ہے یہاں. فتیہ ایسے نوجوانوں کو کہتا ہے کہ جن کی تعداد جو ہے وہ 9 ہو یا 9 سے کم ہو. تو اتنے نوجوان تھے وہ، یعنی کم تعداد میں تھے، اور ایک دوسری طرف پوری سلطنت بادشاہ کی. تو وہ لوگ غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند جو ہے وہ نازل کی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند جو ہے وہ ان پہ طاری کر دی. اور وہاں لوگ آتے رہے ان کو ڈھونڈنے، لیکن ابھی ہم نے پچھلے پاروں میں قصہ سنا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ غار ثور میں چھپ گئے تھے، تو وہاں لوگ بالکل غافل ہو گئے تھے. یعنی غار اللہ لوگوں کی نظر سے بالکل غافل ہو گئی تھی. اسی طرح ان نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بالکل غافل کر دیا. لوگ آتے لیکن ان کو وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے. 309 سال تک وہ سوتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اٹھے، اور ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو. کسی نے پوچھا ہم کتنے دن رہے ہیں؟ کسی نے کہا بس کچھ ہی، یعنی ابھی تو ہم سوئے تھے، دن کا کچھ حصہ ہی ہم سوئیں، جاؤ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو. اس میں سے ایک شخص گیا شہر میں. اب 309 سال یعنی 3 صدیوں پہلے ان کے پاس سکے تھے. وہ سکے، وہ یعنی کرنسی جو 300 سال پہلے استعمال کی جاتی ہوگی، تو وہ دکان والے کے پاس لے کے گئے. تو اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ میں تو ابھی سو کے اٹھا ہوں، میں تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے لا رہا ہوں. تو وہ بڑا حیران پریشان، یہ تو کون سے خزانے لا رہا ہے بھائی، یہ کرنسی تو یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو آس پاس میں بات پھیلی اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. اور پھر وہ سارے لوگ جو ہے وہ غار کی طرف چلے گئے کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں آخر جن کے پاس اتنی پرانی اشرفیاں، پرانے جو ہے وہ خزانے موجود ہیں. اور جب وہ لوگ غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وفات دے دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا اپنی. یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اتنی لمبی نیند دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مر جانے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتا، ان کو یہ واقعہ سننا چاہیے. اس بات سے کیا واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہاں پہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ لوگ تو نوجوان تھے، وہ کچھ نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا. تو یہاں ایک نوجوان کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید استقامت دے دیتا ہے. اس کے بعد اسی صورت میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا کہ 2 افراد تھے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا، یعنی دونوں دوست تھے. اب اس میں سے جو کافر شخص تھا اس کے پاس بڑے بڑے جو ہے وہ کھیت تھے، بڑے بڑے اس کے پاس کیا کہتے ہیں باغات تھے، جس میں قسم قسم کے جو ہے وہ یعنی پھل فروٹ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. لیکن اب جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا تو بڑے تکبر سے داخل ہوتا کہ یہ تو بس ساری میری ہی ملکیت ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. دوسرا جو اس کا دوست تھا مسلمان، وہ اس کو نصیحت کرتا کہ ایسا مت کہو، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس نے ہی تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اپنی خلقت پہ غور کرو، اپنی اوقات پہ غور کرو کہ تم کیا تھے. آج اگر تم کسی چیز پہ تکبر کرتے ہو تو یہ تکبر تمہیں زیبا نہیں دیتا.
کیوں؟ کیونکہ تم تو پہلے ایک، یعنی تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تم تو ایک قطرہ تھے، نطفہ، پھر نطفے سے تم 40 دن کے بعد علقہ یعنی ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں آ گئے، پھر 40 دن کے بعد تم ایک مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں پہ ایک گوشت چڑھا دیا اور پھر ایک مکمل انسان بنا دیا۔ تو ہماری تو یہ اوقات ہے کہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، ہماری ابتدا کیا تھی، اور آج ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم تکبر کرتے ہیں کہ یہ چیز کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور اس شخص نے قیامت کا بھی انکار کیا، وما اظن الساعة قائمہ، میرا خیال نہیں کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اچھا اگر قائم بھی ہوگی، اگر میں لٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، سب کچھ میرے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی مجھے آگے بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ تو یہ اس کے وہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ ایسا عذاب آیا کہ اس کے سارے باغات ایسے ہو گئے بالکل جیسے چٹیل میدان، ساری کھیتی اس کی اجڑ گئی، اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے اس میں داخل ہوا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ کبھی بھی انسان کو کسی نعمت پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس پارے کے اختتام میں اور سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک قصہ ہے جو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا، کیونکہ سورہ کہف جو ہے وہ اس کے بعد والے پارے میں 16ویں پارے میں بھی چل رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھیں کچھ مختصر سی باتیں اس پارے میں۔ ویسے تو اس پارے میں، اس پورے قرآن میں ہر آیت میں بڑے بڑے موتی، بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں، لیکن کچھ مختصر باتیں ہم نے ذکر کی آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا، جو کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔